اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ہم سورہ فاتحہ کی تشریحات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے سورہ فاتحہ کی پہلی 4 آیات کا ترجمہ، معنی، مطالب اور مفہوم آپ سے عرض کیا۔ اب آیت نمبر 5 اہدنا الصراط المستقیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس کا سادہ سا مطلب تو یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس میں 3 الفاظ قابل غور ہیں: اہدنا، الصراط اور المستقیم۔ ہم ان تینوں الفاظ کی بالترتیب تفہیم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہدنا کا مطلب یہ ہے ہمیں دکھا۔ اس کا دوسرا مطلب ہمیں ہدایت عطا فرما، اور ہدایت ہدا سے ہے، اور ہدا عربی میں سیدھے راستہ کو بھی کہتے ہیں۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 120 اور پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اس طرح ہدایت کا مطلب ہے کسی کی رہنمائی یا رہبری کرنا، یا پھر کسی سے رہنمائی یا رہبری حاصل کرنا۔ یہ دونوں اس کے مطالب ہیں۔ دوسرے معنی کو، اس کی تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا ہے: قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو۔ مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا معنی دکھانا بھی ہے اور منزل مقصود تک پہنچانا بھی ہے۔ یعنی نہ صرف راستہ دکھانا بلکہ اس کی منزل مقصود تک پہنچانا بھی اسی کا مطلب ہے۔ پھر اس کا معنی ثابت قدم رکھنا بھی ہے۔ صراط کا لغوی معنی ہے راستہ۔ عربی میں جب کسی اسم، لفظ یا امر کے ساتھ الف لام آ جاتا ہے تو اس کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ چنانچہ الصراط کا مطلب ہوا کوئی مخصوص راستہ، اور مستقیم کا مطلب ہے سیدھا، راست، درست، مضبوط۔ اور اس کے ساتھ بھی یعنی الف لام کا اضافہ ہوا ہے، یعنی مستقیم، سیدھے کی تخصیص ہو گئی ہے کہ وہ خاص، سیدھا، سچا، درست اور مضبوط راستہ۔ چنانچہ اس آیت اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کچھ یوں ہوتا ہے: اے اللہ ہمیں وہ مخصوص، سیدھا اور مضبوط راستہ دکھا جو تیری ہدایت یا رضا کی طرف جاتا ہے، اور اس منزل مقصود تک پہنچنے میں ہماری مدد بھی فرما، اور پھر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ امام احمد جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں: وفقنا وثبتنا،
ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس پر ثابت قدم بھی رکھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ راستہ معلوم ہو جانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنا بھی ضروری ہے۔ گویا یہ لفظ وسیع معنوں میں آیا ہے اور یہاں یہ سارے معنی ہی مراد ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر اشرف التفاسیر میں فرماتے ہیں کہ طلب ہدایت پر ہر درجے اور مرتبے کے مطابق جاری رہنی چاہیے۔ جب کوئی انسان کسی خاص مرتبے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا سفر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اسے اگلے مرتبے تک پہنچنے کے لیے اپنی تگ و دو اور سفر جاری رکھنا چاہیے۔ یعنی ہدایت کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صراط مستقیم پر استقامت سے یہ بھی مراد ہے کہ جس راستے پر کوئی گامزن ہے تو وہ راستہ آسان، قریب اور محفوظ ہو۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں ہمیشہ سیدھا راستہ اختیار کرو، وہ مسافت میں کتنا ہی لمبا اور طویل کیوں نہ ہو، تاکہ بھٹکنے سے محفوظ رہ سکو۔ ہمیشہ ایسے راستے کی تلاش کرو جو دیگر باتوں کے علاوہ مامون بھی ہو، یعنی محفوظ ہو، یعنی اس راستے سے کسی چور، ڈاکو یا راہزن کا خطرہ نہ ہو، یا پھر ایسا راستہ ہو جس کے دوران کوئی مشقت نہ اٹھانا پڑے اور آدمی آسانی سے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ تو ناظرین، یہ تھے ان تینوں الفاظ کے مختصر سے معنی اور مطالب اور تفہیم۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا اور پھر ہم یہ معلوم کریں گے کہ سیدھا رستہ ہوتا کیا ہے۔ پھر یہ کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم ایک دعا بھی ہے، اور پھر آخر میں ہم یہ جانیں گے کہ اس سیدھے رستے کا تعین کیسے کیا جائے، کس کا رستہ سیدھا رستہ ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، وما الینا الا البلاغ المبین۔